جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ نفسیات کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ ایک منفی بات سہنے سے کم از کم 5 مثبت یادیں خراب ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ اپنے آج سے پریشان ہیں، وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ بھوکا اور ننگا مزدور جب جبر و ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اگر معاشرے میں خود عزت سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو اور کبھی کسی کی برائی نہ کرو۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میرے دل کا درد کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو تڑپتا صرف رب نے ہی دیکھا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، لوگوں نے تو بس ہمیں اکثر ہنستے دیکھا ہے۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے
کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد اور طلاقیں۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تقریباً 70% لوگ صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات ورزش سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں۔ جب کسی کو بہت زیادہ دوستوں کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کا کوئی سچا دوست نہیں۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی روگے۔ ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں، آپ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہم میں مبتلا لوگوں کا کوئی علاج نہیں۔ خوش رہو کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جس کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہو اسے ناراض کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ہم دنوں کو کبھی یاد نہیں رکھتے، ہمیں صرف لمحے یاد رہتے ہیں۔ سکون کا مزہ تب ہی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہوں۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورج ہمیشہ سے بہت اکیلا ہے لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کے گزرا ہو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نفلی نماز اور نفلی روزے سے افضل ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ مثبت سوچ والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی خاموش صبح کی طرح پرسکون ہوتے ہیں۔ جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو دوسرے اپنی چال بھول جاتے ہیں۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں
بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر شے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن اس مشورے پر غور و فکر کیے بغیر عمل کرنا برا ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سکون کو بے سکونی میں بدل دیتی ہیں۔ نمبر 1، برے لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل میں پڑ جانا۔ نمبر 2، ہر وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہنا۔ اور نمبر 3، زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے پچھتاتے رہنا۔ اگر سادہ پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ کھٹے انگوروں کے باغ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاڑی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔